جب سے 15 اگست سے یہ یہاں پہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، یا پھر سپٹمبر میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ اناؤنس کی، جو ہمارا انٹریکشن ہے جو یہاں پہ اسلامک ایمریٹس کی حکومت سے یا ان کے لیڈرز سے، وہ یا تو سفارت خانے کے لیول پہ رہا، یا پھر ہمارے اسپیشل انوائے کی جو ملاقاتیں ہوئی دوحہ میں یا ماسکو میں بھی حال ہی میں، یہ پہلا ایک سیاسی لیول کا، ہائی لیول سیاسی لیڈرشپ کا انٹریکشن تھا جس میں ہمارے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے۔ اس سے پہلے قطر کے اور ازبکستان کے وزیر خارجہ یہاں کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس میں دو آبجیکٹیوز پر ہماری خصوصی توجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ جو افغانستان کا انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہو رہا ہے اس وقت، اور وہ ہے بیسیکلی وہی جو 3 ایشوز ہیں، انکلوسیوٹی ہے، ہیومن رائٹس ہے، یا کاؤنٹر ٹیررزم ہے، جس کی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہو، چیزیں ان کی حکومت کی ریکگنیشن کی طرف جائیں۔ تو اس میں جو ہمارے مشورے ہیں ان کو وہ ہم نے اسی طرح دیے جس طرح کہ ایک برادرانہ طریقے سے ہم ایک ہمسائے کے طور پر ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا بہت ہی اہم جو جزو اس وزٹ کا تھا وہ یہ تھا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں ہمارے بہت سے معاملات ہیں جس میں اب بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ان چیزوں کو مومنٹم دیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی اپنا اکانومی پہ فوکس کیا ہے، تو وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بارڈر پہ جو معاملات ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، اکنامک انٹریکشن ہے، ٹریڈ ہے، ٹرانزٹ ہے، اس کے لیے ایک فیسیلیٹیٹو میکینزمز شروع کیے جائیں۔ اور پاکستان نے اس لحاظ سے کل اس انٹریکشن کے بعد کئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس بھی آپ نے کی ہیں، وزیر خارجہ نے وہاں جا کے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اب یہ انٹریکشن بہت ریگولرلی نظر آئے گا، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اکنامک سپیس افغانستان میں اس طرح سے موجود ہے کہ افغانستان کے ذریعے اگر ہم تجارتی راہداریاں، ریجنل کنیکٹیویٹی کے ذریعے سینٹرل ایشیا کی طرف اپروچ کرنا چاہیں اور یوریشین ریجن کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنا چاہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، اور افغانستان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔ منصور صاحب، تو اس ایک سلسلے بات میں یہ ہو بہت سے رہی ہم ہے نے اعلانات کہ کیے ہمارے ہیں۔ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا کے کنسرنز ہیں اور ہمارے بھی ہیں، اس معاملے میں طالبان کا رویہ کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں رہا۔ جی دیکھیے، طالبان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو انکلوسیوٹی اور ہیومن رائٹس، ان دونوں پہ خاص طور پہ انکلوسیوٹی پہ طالبان کی ایک اپنی پوزیشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، کل بھی انہوں نے اس میٹنگ میں ہماری لیڈرشپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ ہر ملک اپنا نظام، ہر سوسائٹی اپنا نظام، سیاسی نظام، اپنا اقتصادی نظام اپنے حساب سے بناتی ہے۔ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ بھی انکلوسیو نہیں تھیں افغانستان میں۔ دوسرے ممالک میں بھی جو حکومتیں، جو رولنگ پارٹی الیکٹ ہوتی ہے، وہ پھر انکلوسیو حکومت نہیں بناتی بلکہ اپنے ارکان کے مشتمل حکومت بناتی ہے۔ لیکن ہمارا ان کے ساتھ اسی طرح ویمن رائٹس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ سٹیپس لے رہے ہیں، اور ایجوکیشن اور ویمن کے ورک یا ویمن کی پارٹیسپیشن جو ہے آفیسز میں، اس پہ بھی آئیں گے۔ لیکن اس میں ہمارا ان کے ساتھ یہی آرگومنٹ ہے، یہی ہم انہیں پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں، کہ دیکھیں کچھ تقاضے ہیں انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے، انٹرنیشنل ریکگنیشن کے، انٹرنیشنل اکنامک اسسٹنس کے۔ بینکنگ کا نظام بھی یہاں پہ مکمل طور پہ فلاپ ہے، تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھائیں اس میں، اور کچھ ان معاملات میں، انکلوسیوٹی میں اور ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس میں آگے بڑھیں۔ امبیسڈر صاحب، جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے کافی سٹیپس لیے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں، تو ہمیں امید ہے کہ یہ ڈائیلاگ جاری رہے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا۔ امبیسڈر صاحب، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک طرف تو اکنامک پاکستان کی اپرچونٹیز ہیں، کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کا ساری دنیا کے پرسپیکٹیو کے اندر ایک سیکیورٹی پیراڈائم بھی ہے، اور اس سیکیورٹی پیراڈائم میں پاکستان کو بہت عرصے سے آن اینڈ آف کافی سارے کنسرنز رہے، خاص طور پہ اشرف غنی گورنمنٹ کے اندر یہ کنسرن تھا کہ بھارت افغانستان کو یوز کر کے پاکستان کے اندر کچھ اٹیکس بھی کر رہا ہے، دیگر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پاکستان کا آفیشل سٹانس یہ رہا ہے۔ پہلی دفعہ کل یا پرسوں کے اندر پہلی دفعہ ماسکو کے اندر جو ملاقات ہوئی، اس میں بھارت بھی موجود تھا، طالبان بھی موجود تھے۔ کیا فال آؤٹ آپ کی کانورسیشنز میں لگ رہا ہے؟ کیا انگیجمنٹ ہوگی یا پرسپیکٹیو ہوگا انڈین پرسپیکٹیو سے؟ جو طالبان کی اب گورنمنٹ ہے، اس کا کیا پرسپیکٹیو ہوگا؟ ہمارے انٹرسٹس کیا ہیں، وہ کیسے پروٹیکٹ ہوں گے؟
دیکھیے کاؤنٹر ٹیررزم کا ایریا بہت ہی ایک اہم ایریا ہے جو آنے والے مہینوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. آپ نے دیکھا یہاں پہ کچھ اٹیکس بھی ہوئے, خاص طور پہ شیعہ ماسکس کو اٹیک کیا گیا کندوز میں, کابل میں اور قندھار میں, اور اس سے داعش کے خطرے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن طالبان نے ایک بہت جامع قسم کی ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکشنز لے رہے ہیں وہ داعش کے خلاف. کل کی ہماری وزٹ میں یہ سارے سینیریوز ڈسکس کیے گئے کہ داعش کے خلاف ایکشن بہت ضروری ہے. پاکستان نے پاکستان کا ایک تو کل بہت ہی بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں تمام اداروں کے لوگ موجود تھے, اور افغانستان کی طرف سے بھی بہت بڑی جامع پارٹیسپیشن تھی, اور ان کے 8 لیڈنگ منسٹرز پرائم منسٹر کے ساتھ موجود تھے ان تمام معاملات پر ڈسکشن کرنے کے لیے. یہ داعش کے خلاف ایکشن میں پاکستان نے آفر کی ہے کہ پاکستان کس طرح افغانستان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں, ٹریننگ میں ان کی سیکیورٹی فورسز کی مدد کر سکتا ہے, اور وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں. اس پہ آئندہ اگلے ہفتوں میں بات چیت ہوگی. ٹی ٹی پی کے متعلق پاکستان نے یہ ریز کیا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران ہمیں یہ شکایت رہی ہے کہ افغان سرزمین گزشتہ حکومتوں کے دور میں یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ٹی ٹی پی کے اور دوسرے اس سے ایفیلیٹڈ ٹیررسٹ گروپس کے یوز کرتے رہے جنہوں پاکستان میں ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتے رہے. تو کل ہمیں طالبان کی قیادت نے, اسلامک ایمریٹ کی حکومت نے بہت ایشورنسز دی ہے کہ افغان سوئل کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف یوز نہیں ہوگی, اور وہ یہ ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف ایکشن میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف افغان حکومت ایکشن لے گی. اور اب اس پہ بھی ہماری ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہوگی, ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی انگیجمنٹ ہوگی. ابھی کچھ عرصے میں افغانز کا ایک ڈیلیگیشن ورکنگ گروپس جو ہم نے بنائے ہیں وہ ٹریول کریں گے, پاکستان آئیں گے, اور یہ انگیجمنٹ اب آپ دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ ہوگی تاکہ ان چیلنجز سے نمٹا جا سکے, ٹیررزم کے چیلنجز سے, تاکہ ہم اکنامک جو تجارتی راہداریاں ہیں ان کا رستہ ہموار کر سکیں. ہم نے ابھی تسلیم نہیں کیا افغانستان کی حکومت کو, تو ایک تو یہ بتائیں کہ ہم اپنے تعاون کو اتنی گہرائی میں کیسے لے کے جائیں گے اور اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز کیا ہوں گے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ طالبان کی ڈیمانڈز کیا ہیں, وہ ہماری بات ماننے کے لیے کون سے لیورز استعمال کر رہے ہیں, یا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو انگیجمنٹ ہے طالبان کے ساتھ یا ان کی حکومت کے ساتھ, طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں اور دنیا کا بھی وہ بھی دنیا کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ وار ہوگی. اس وقت طالبان کو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس درپیش ہے, اور آج سے میں یہاں پہ سردی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے, تو سردی کے موسم کے دوران کس طرح ان کی ہیومینیٹیرین مدد کی جائے اس پہ فوکس رہے گا. کس طرح یہاں پہ اکنامک انگیجمنٹ کی جائے جو اس میں پاکستان ٹریڈ کے ذریعے ریونیو بڑھانے میں ان کے لیے مدد کر سکتا ہے, اور دیگر ادارے بھی, یو این کے ادارے اور دیگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی اس سلسلے میں رول پلے کرنا چاہ رہی ہیں. جہاں تک ریکگنیشن کا تعلق ہے وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور اس میں ان ڈیمانڈز کا بڑا رول ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ہے, انکلوسیوٹی ہے, ہیومن رائٹس ہے. ابھی تک کوئی ایسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ کامن گراؤنڈ کس جگہ ہوگی, لیکن کوشش یہی جاری ہے. جو افغانستان کی پاکستان سے درخواستیں ہیں ان میں بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارڈر کے تھرو آنا جانا افغانز کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. ایک فیسیلیٹیٹو موومنٹ جو ہے تورخم کے ذریعے یا چمن کے ذریعے یا پھر جو دیگر ہمارے 16 ڈیزگنیٹڈ یا انڈیزگنیٹڈ پوائنٹس ہیں, بارڈر کراسنگ پوائنٹس, وہاں پہ بہت مشکلات ہیں لوگوں کے کراس کرنے میں بھی, ٹریڈ میں بھی, اور دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے ابتدائی مرحلے میں ان مشکلات کو حل کیا جائے تاکہ عوام کے لیے کچھ سہولتیں پیدا ہوں. تو کیا راستہ نکلا؟ کیا ہم پاسپورٹ لازمی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اور راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے جیسے ارغان صاحب یہ بارڈر مینجمنٹ کی کچھ بات پچھلی حکومت افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوئی تھی جو کہ پھر نہیں پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکی. کوئی بارڈر مینجمنٹ پروٹوکالز ڈیسائیڈ ہوئے؟
جی دیکھیں، بارڈر مینجمنٹ پروٹوکولز میں افغان گزشتہ حکومت کے ساتھ کافی نیگوسیشنز کے بعد ایک میکینزم طے کیا گیا تھا جسے ایپیپس کہتے ہیں، افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی. اس پہ ہم افغان حکومت کے ساتھ بہت انگیج رہے گزشتہ حکومت کے ساتھ، لیکن چونکہ وہاں ہمارے ان کے ساتھ دشواریاں تھیں، ہمارے اختلافات تھے، اس لیے دونوں سائڈیں آگے نہیں بڑھ سکی تھی. اب یہ کل فیصلہ کیا گیا کہ ایپیپس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے اور اس میں دونوں ملکوں کے تمام انسٹیٹیوشنز، اس میں سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، فورن آفس ہے، کامرس ہے اور ریفیوجیز کے منسٹریز ہیں، یہ ان کی میٹنگز کریں گی. جہاں تک موومنٹ کا تعلق ہے، حبیب صاحب نے بھی سوال کیا، تو تورخم پہ اور چمن پہ، یہ بارڈر کراسنگ پوائنٹس پہ ایک پاکستان نے کنڈیشن لگائی ہوئی تھی کہ تمام وہ لوگ جن کے پاس ویزا بھی ہے اس کے باوجود ان کو ایک منسٹری آف انٹیریئر کے پرمیشن لیٹر کی ضرورت ہوتی تھی. حکومت نے اب اس پرمیشن لیٹر کو ختم کر دیا ہے اور اب تورخم سے بھی اور دوسرے بارڈر پوائنٹ سے بھی یا بائی ایئر آنے والوں کے لیے بھی وہ کنڈیشن ختم کر دی گئی ہے. تو اس سے بارڈرز پہ آلریڈی کافی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن بہت سے لوگ افغانستان کے ایسے ہیں، رورل افغانستان کے، جن کے پاس پاسپورٹس بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے وہ لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے کس طرح کراسنگ کا بندوبست کیا جائے، یا ان کو جب تک ان کے پاسپورٹ نہیں ایشو ہو جاتے کس طرح سے ایسے میکینزم لائے جائیں جس میں سیکیورٹی کے خدشات کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے، کیٹر فور کیا جا سکے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کے لیے آنے جانے کے آسان میکینزم کو بنایا جا سکے.